یہ فرمایا، شارح نے جو روایت نقل کیا، الفاظ نقل کیے ہیں، یہ فرمایا کہ ما نصغی بقول اعرابی بوال علی عقبیہ، ہم کان نہیں رکھیں گے، ہم دھیان نہیں کریں گے ایسے دیہاتی کے قول پر جو اپنے ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے ہیں، کیونکہ دیہاتیوں کی عادت تھی، اس لیے کہا حسبها المیراث، اس جیسی عورت کے لیے میراث کافی ہے، ولا مہر لها، لیکن اس کو مہر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے رائے اور قیاس کے مخالف ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کو رد کر دیا۔ اور قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ اس جیسی عورت کو مہر نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر مقابلے میں ہے بزع کے، وہ بزع جیسے آئی تھی ایسے واپس چلی گئی، شوہر نے دخول نہیں کیا، جب دخول نہیں ہوا تو جس کے مقابلے میں مہر واجب ہو گئی تھی وہ تو واپس چلی گئی ہے، اس کو تو شوہر نے استعمال نہیں کیا، لہذا پھر شوہر پر مہر بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس پر عقد ہوا ہے معقود علیہ، یہ معقود علیہ عورت کو واپس مل گیا ہے صحیح سالم، لہذا اس کے مقابلے میں کوئی مہر لازم نہیں ہوگا، مہر کی عورت مستحق نہ ہوگی۔ ایسا ہی مستحق نہیں، اس کا شوہر تو مر گیا، ایسا ہی مستحق نہیں کہ اگر کوئی آدمی نکاح کر لے مہر مقرر نہ ہو اور قبل دخول طلاق دے دے، تو جیسے وہاں مہر لازم نہیں، ایسا ہی موت کی صورت میں بھی مہر لازم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ معقود علیہ جس کے عوض میں مہر تھا وہ صحیح سالم عورت کو واپس مل گیا، اس لیے مہر بھی اس کے مقابلے میں واجب نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے پر عمل کیا، انہوں نے اس صحابی روایت کو قیاس کی بنیاد پر رد کر دیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کیا، اور ان کے نزدیک مہر نہیں ملتا، مہر واجب نہیں، لیکن میراث ملے گا۔ جبکہ احناف کے نزدیک حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اور حدیث پر عمل ہے، اور معقل ابن سنان رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر احناف عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت معقل ابن سنان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ثقہ راویوں نے نقل کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا، اس پر عمل کیا، اور حضرت علقمہ، مسروق اور حسن بصری رحمہم اللہ کے بارے تابعین میں سے ہے، ان حضرات نے بھی اس روایت کو نقل کیا، لہذا یہ مجہول راوی، مجہول العدالت راوی، مجہول الروایت راوی یہ معروف کی طرح ہو گیا، اور معروف راوی اس کی روایت پر عمل ہوتا ہے، اس لیے ان کی روایت پر بھی عمل ہوگا۔ جبکہ شارح کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے، یہ روایت قیاس کے موافق بھی ہے، مخالف نہیں ہے، اور قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، قیاس اس کو مؤکد کر دیتا ہے، وہ یہ کہ موت جو ہے یہ مہر مثل کو ایسا ہی مؤکد کر دیتی ہے جیسے کہ مہر مسمہ کو۔ مہر مثل یہ موت سے مؤکد ہو جاتی ہے، ایسا ہی مؤکد ہوتی ہے جیسے کہ مہر مسمہ موت سے مؤکد ہوتی ہے، ایسا ہی مہر مثل بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مؤکد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو موت ہوتی ہے یہ قد دخولی، یہ موت کس کی طرح ہے؟ دخول کی طرح ہے، جیسے دخول سے مہر واجب، ایسا ہی موت سے بھی مہر واجب ہوتا ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ یہ قیاس بھی اس کی تاکید کرتی ہے، قیاس سے بھی یہ روایت مؤکد ہوتی ہے، اس لیے احناف نے اس پر عمل کیا۔ یہ تین صورتیں وہ ہیں، راوی مجہول ہو، راوی کی روایت صحابہ نے ان کی روایت نقل کی ہو، یا صحابہ کو روایت پہنچ گئی ہو اور انہوں نے اختلاف کیا ہو، یا صحابہ کو روایت پہنچ گئی ہو اور انہوں نے خاموشی اختیار کی ہو، تنقید نہ کی ہو۔ تو جب صحابہ کو ایک راوی کی روایت پہنچ جائے، اگر یہ روایت درست نہ ہو، اس راوی کی روایت اگر قبول نہ ہو تو اور صحابہ اس پر خاموش ہو، تو یہ صحابہ کے بارے میں ان پر تہمت آتی ہے دین میں کوتاہی کی، حالانکہ صحابہ پر دین کی کوتاہی کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔ لہذا صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ قدرت کے باوجود خاموش ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہاں جہاں قدرت نہ ہو خاموش ہو تو وہاں ایسا ہوا ہے، جیسے کہ حجاج ابن یوسف رہے کے واقعات میں ایسے صحابہ خاموش رہے ظلم کے باوجود اور زیادتی کے باوجود بھی، قدرت نہیں تھی۔ لہذا ان 3 صورتوں میں مجہول راوی معروف کی طرح بن جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ صحابہ کو اس جیسے راوی کی روایت پہنچ گئی ہو اور صحابہ نے ان کی روایت رد کیا ہو، بالاتفاق رد کی ہو، تو پھر ایسے راوی کی روایت مستنکر ہوگی، قبول نہیں ہوگی، ناپسندیدہ روایت ہوگی اور قبول نہیں ہوگی، مستنکر شمار ہوگی۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے، ان کو اپنے شوہر نے طلاق دی ہے، 3 طلاقیں دے دی، انہیں نان نفقہ مانگا، سکنا مانگا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بقول کہ آپ علیہ السلام نے نہ میرے نفقہ مقرر کیا، نہ سکنا دیا، نہ نفقہ دیا، نہ سکنا دیا، آپ علیہ السلام نے میرے لیے مقرر نہیں کیا۔ یہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو، اس صحابیہ کی روایت کو رد کر دیا اور یہ فرمایا لا ندع کتاب ربنا ولا سنت نبینا، ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو بقول امرأۃ، ایک عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں، لا ندری، ہم نہیں جانتے، اصدقت ام کذبت، پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے، احفظت ام نسیت، پتہ نہیں اس کو بات روایت حدیث یاد بھی ہے یا یہ بھول چکی ہے۔ اس لیے ہم عورت کے کہنے پر اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، یقول لها النفقۃ والسکنا، کہ اس جیسے عورت کو نفقہ بھی ملے گا اور سکنا بھی ملے گا۔ معلوم ہے نفقہ اور سکنا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو رد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ جو فیصلہ کیا اور ہر روایت کو رد کر دیا، یہ صحابہ کی موجودگی میں کیا، کسی نے ان پر نکیر نہیں کی، لہذا گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا۔ اگرچہ محشی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو قبول کیا ہے، اور بھی چند صحابہ ہیں جنہوں نے قبول کیا ہے، لیکن قلیل ہے، کثیر کے مقابلے میں ہے، اس لیے حکم یہ اکثر کے مطابق ہے، اس لیے ان کے لیے نفقہ اس کی روایت مستنکر شمار ہوگی، اس روایت پر عمل نہیں ہوگا، جائز نہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رب کی کتاب نہیں چھوڑ سکتے، تو رب کی کون سی کتاب میں، کون سی آیت میں یہاں آیا ہے کہ نفقہ اور سکنا واجب ہے؟ تو قیلہ سے ذکر کیا، حضرت عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کا قول نقل کیا شارح نے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا کہ ہم رب کی کتاب اور نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے، اس سے مراد ان کی آیت یا حدیث مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد انہوں نے قیاس صحیح مراد لیا ہے، اس لیے کہ قیاس مستنبط کتاب اللہ سنت رسول سے ہوتا ہے، یہ اس کا سبب ہے اور قیاس مسبب ہے، تو یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا، کتاب اللہ و سنت رسول بول کر مراد اس سے قیاس مراد لے، اور وہ قیاس یہ ہے کہ حاملہ مبتوتہ، وہ حاملہ عورت جس کو طلاق بتہ دی گئی ہو، 3 طلاقیں، اور وہ عورت معتدۃ الرجعیہ کہ جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو اور عدت گزار رہی ہو، اس پر قیاس کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو نفقہ ملے گا، چونکہ ان دونوں کو ملتا ہے اس لیے ان کو بھی ملے گا۔ اور علت مشترکہ دونوں میں وہ ہے احتباس، روک دینا، چونکہ یہ نکاح نہیں کر سکتی، عدت کے زمانے تک رکی رہتی ہے، اس لیے اس احتباس کی علت کی وجہ سے عمر فاروق نے قیاس کیا۔ تو عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے اس قول سے مراد قیاس صحیح ہے، نہ کہ حقیقتاً کتاب اللہ اور سنت رسول۔ دوسرا قول شارح نے نقل کیا قیلہ سے، اور اس قیلہ کے قائل ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ سنت سے عمر فاروق نے جو سنت کی ہے کہ اس سے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، تو سنت سے مراد تو وہی ہے کہ جو انہوں نے خود ہی بیان کیا
کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لها النفقۃ والسکنہ، تو سنت سے تو سنتوں نے خود ہی بیان کر دیا. اور کتاب اللہ سے مراد یہ لی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت کے زمانے میں عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو. تو یہ آیت ہے نفق سے سکنا کے بارے میں ہے، اس سے سکنا واجب ہو رہا ہے. اور وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقہ عورتوں کے لیے متاع ہے عرف کے مطابق، یہ نفقے کے بارے میں ہے. اس لیے کہ نفقے پر بھی متاع کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ان کو بھی متاع کہا جاتا ہے نفقے کو، لہذا نفقہ اس آیت سے واجب ہوئی. تو مراد کتاب اللہ کی یہ 2 آیتیں ہیں. یہ چوتھی قسم ہو گئی، یہ راوی مجہول کی روایت صحابہ کو پہنچ گئی اور صحابہ نے اس کو رد کر دیا تو وہ روایت مستنکر ہوگی. 5ویں قسم کہ صحابہ کے زمانے میں وہ روایت، ایسے مجہول راوی کی روایت صحابہ کے زمانے میں ظاہر نہ ہو، صحابہ کے بعد کے زمانے میں ظاہر ہو جائے. تو ظاہر بات ہے جب راوی مجہول ہو، اس کی روایت صحابہ کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوئی تو پھر رد اور قبول بھی نہیں ہوگی. کسی کے سامنے آئے گی تو پھر رد کا مقابلہ ہوگا یا قبول کرنے کا سامنا ہوگا. تو چونکہ صحابہ کے زمانے میں ظاہر نہ ہوئی اس لیے رد اور قبول کا سامنا بھی نہ ہوا. اس میں اس جیسے روایت پر، اس جیسے راوی کی روایت پر عمل کرنا شاعر مصنف کہتے ہیں جائز ہے، واجب نہیں. عمل کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ قیاس کے مخالف نہ ہو. واجب نہیں ہے عمل کرنا، جائز ہے، لیکن اس شرط پر کہ قیاس کے مخالف نہ ہو. اور اگر قیاس کے موافق ہے تو پھر حکم کی نسبت سنت کی طرف، خبر روایت کی طرف کی جائے گی، قیاس کی طرف نہیں کی جائے گی. یہ کہا جائے گا کہ یہ حکم خبر واحد سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، قیاس کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی، تاکہ جو لوگ قیاس کو نہیں مانتے تو وہ حکم کو رد کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت ہم خبر واحد کی طرف کریں گے تو پھر وہ رد کرنے پر قادر نہیں ہوں گے. یہ 5 قسمیں ہو گئی. اس کی مجہول راوی کی روایت، اس کی 5 قسمیں ہو گئی. 3 صورتوں میں یہ مجہول معروف کی طرح ہو گیا. چوتھی صورت میں اس کی روایت مستنکر ہوگی، قابل عمل نہیں، اس پر عمل کرنا جائز نہیں. اور 5ویں صورت میں اس پر عمل کرنا جائز ہے، واجب نہیں. کیا دیکھو کتاب میں مرضی ہے. ثم هذه التفرقة، شارح کہتے ہیں پھر یہ جو فرق ہے بین المعروف بالفقہ والعدالت، معروف بالفقہ اور عدالت کے درمیان میں یہ جو فرق کیا ہے، مذہب عیسیٰ ابن ابان، یہ حضرت عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کا مذہب ہے. وتابعہ اکثر المتاخرین، اور اکثر متاخرین نے اس کی متابعت کی ہے. واما عند الکرخی ومن تابعہ، رہے شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، من اصحابنا، ہمارے فقہا میں سے، فلیس فقہ الراوی شرطاً، راوی کا فقیہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، لتقدم الحدیث علی القیاس، قیاس پر حدیث کے مقدم ہونے کے لیے، بل خبر کل راو عدل، بلکہ ہر ایسے راوی کی خبر جو عادل ہو، مقدم علی القیاس، یہ قیاس پر مقدم ہوگی. اذا لم یکن مخالفا للکتاب والسنت المشہورۃ، جب وہ روایت کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو. ولہذا اسی وجہ سے قبل عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا حدیث حمل ابن مالک فی الجنین، حمل ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کو جنین کے مسئلے میں. وأوجب الغرۃ فیہ، اور اس میں غرے کو واجب کیا. مع انہ مخالف للقیاس، باوجود یہ کہ یہ روایت قیاس کے مخالف ہے. قیاس یہ ہے لأن الجنین، اس لیے کہ جو جنین ہے، ان کان حیا، اگر وہ زندہ تھا، اگر وہ زندہ ہو، وجبت الدیۃ الکاملۃ،
تو پھر کامل دیت واجب ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مَيْتًا یا میتاً اگر وہ مردہ ہو فَلَا شَيْءَ فِيهِ تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ماتن پر اعتراض ہے۔ وَأَمَّا حدیث اس کا جواب دے رہے ہیں وَأَمَّا حدیث الوضوء عَلَى مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ رہا وضو والی حدیث جنہوں نے نماز میں قہقہا لگایا ان پر وضو کے واجب کرنے والی حدیث جو ہے وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ وہ اگرچہ قیاس کے مخالف ہے لیکن رواہ عدۃ من الصحابۃ لیکن ان کو وہ چند صحابہ نے روایت کیا ہے، من الصحابۃ الکبراء بڑے بڑے صحابہ میں سے چند حضرات نے اس کو روایت کیا، جیسے کہ جابر و انس وغیرہما رضی اللہ عنہم، ولذا کان مقدما علی القیاس اس وجہ سے وہ روایت مقدم تھی یا مقدم ہے قیاس پر۔ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا اور اگر راوی مجہول ہو، اے فی روایت الحدیث والعدالت یعنی روایت حدیث میں مجہول ہو یا عدالت اس کی مجہول ہو، لا فی النسب نہ کہ نسب میں مجہول ہو۔ مجہول کیا مطلب؟ بِأَن لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِحَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْنِ اس طور پر کہ وہ معروف نہ ہو مگر ایک روایت سے ایک حدیث میں یا دو حدیثوں میں، کا وابسۃ ابن معبد جیسے کہ حضرت وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ ہے، فحالہ لا یخلو عن خمسۃ اقسام تو اس جیسے مجہول راوی کا حال 5 قسموں سے خالی نہیں۔ فإن روا عنہ السلف اگر سلف یعنی صحابہ ان سے روایت بیان کرے، او اختلفوا فیہ یا صحابہ ان میں اختلاف کرے، او سکتوا عن الطعن یا اس پر تنقید کرنے سے اعتراض کرنے سے خاموش ہوں، صار کالمعروفی تو یہ مجہول معروف کی طرح ہو جائے گا۔ فی کل من الاقسام الثلاثۃ تینوں اقسام میں سے ہر قسم میں، لأن روایت السلف شاہدۃ بصحتہ اس لیے کہ صحابہ کی روایت کرنا یہ اس کے صحیح ہونے پر گواہ ہے، اس کی دلیل ہے۔ والسکوت عن الطعن بمنزلۃ قبولہم اور تنقید سے خاموش رہنا یہ ان کے قبول کرنے کی طرح ہے، فلذا یقبل اس لیے ایسے مجہول کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ رہی وہ صورت روایت کے جس میں اختلاف کیا گیا، فَأُورِدَ فِيهِ تو اس کے بارے میں مثال لائی گئی، فی مثالی اس کی مثال کے بارے میں لایا گیا، ما وہ روایت لائی گئی ہے رویہ جن کو نقل کیا گیا، ان ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سئل ان سے پوچھا گیا، عمن تزوج امرأة کہ جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، ولم یسم لها مہرا اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، حتی مات عنہا یہاں تک کہ وہ ان سے مر جائے، فاجتہد شہرا تو انہوں نے 1 مہینے تک اس میں غور و فکر کیا، اجتہاد کیا، وقال بعد ذلك اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا، ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، ولیکن اجتہد برأی لیکن میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا یا کرتا ہوں، فإن اصبت فمن اللہ اگر میں حق کو پا لیتا ہوں، اگر میں درست ہوں گا تو اللہ کی طرف سے ہوں گا، وإن اخطأت اگر مجھ سے خطا ہو جائے، فمنی ومن الشیطان تو پھر میری طرف سے ہوگی اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ اورا من اظن میرا خیال یہ ہے، لہا مہر مثل نسائہا اس عورت کے لیے اس کے خاندان اس کے عورتوں جیسا مہر ہوگا، لا وقص ولا شططا نہ اس سے کم ہوگا اور نہ اس سے زیادہ ہوگا۔ فقام معقل ابن سنان حضرت معقل ابن سنان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وقال اور فرمایا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، فی آگے کیا ہے، وہ ہے دال ہے، ہمارے اس نسخوں میں دال لکھا ہوا ہے لیکن بعض کہتے ہیں وہ ہے، بروا بنت واشق حضرت یہ بروا بنت واشق کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، مثل قضائک آپ کے فیصلے جیسا فیصلہ کیا، فسر ابن مسعود سرورا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، ایسے خوش ہوئے، لم یرى مثلہ قط کہ اس جیسے خوشی ان پر کبھی نہیں دیکھی گئی، اس جیسے خوش نہیں دیکھے گئے کبھی بھی، لموافقت قضائہ قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق ہونے کی وجہ سے،
وردہ علی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو رد کر دیا، وقال، اور فرمایا ما نصغی، ہم دھیان نہیں دیں گے، توجہ نہیں کریں گے، بقول اعرابی، ایسے دیہاتی کی بات پر، بوال علی عقبیہ، کہ جو اپنے ایڑیوں پر پیشاب کرنے والا ہو۔ محشی کہتے ہیں، مولا علی قاری کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا محشی کہ یہ ثابت نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ ثابت نہیں ہے جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے جو انہوں نے اس باتوں پر نقل کی ہے۔ لیکن یہ وہاں دیہاتیوں کے بارے میں، عرب کے دیہاتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے بیٹھنے کا عمومی طریقہ جو پیچھے گزر چکا سنت غیر مؤکدہ میں، کہ وہ عام طور پر حالت احتبا میں بیٹھتے تھے، ٹانگیں کھڑے کر کے اس طرح بیٹھتے تھے، تو شلوار تو ہوتی نہیں تھی، وہ لنگی ہوتی تھی، اس لیے بس تھوڑا سا اٹھا کر اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اگر پیشاب کی حاجت ہوتی تو اسی جگہ کر لیتے، چونکہ زمین ریتیلی زمین ہوتی تھی، اس لیے وہاں گر کر جو ہے نا وہ نیچے جذب ہو جاتے تھے پیشاب، تو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہاں کہاں لگ رہی ہے، تو ایڑیوں وغیرہ پر بھی لگ جاتی، جہالت کی وجہ سے، ناواقفی کی وجہ سے، اور اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے جیسے دیہاتی کرتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا بوال علی عقبیہ۔ وحسبها المیراث، اور ان کے لیے میراث کافی ہے، ولا مہر لہا، اور ان کے لیے مہر نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں رد کیا؟ لمخالفت رائیہ، اس کے رائے کے مخالف ہونے کی وجہ سے، اور اس کی رائے یہ ہے، قیاس یہ ہے، اور وہ یہ کہ ان المعقود علیہ، معقود علیہ یعنی بزا، اعاد الیہا مسلما، وہ اس عورت کو صحیح سالم ہو کر لوٹ کے آ گیا، فلا تستوجب بمقابلتہ عوضا، اس لیے تستوجب ہے تستحق، وہ عورت مستحق نہیں ہوگی اس بزا کے مقابلے میں، عوضا کسی عوض کا مستحق نہ ہوگی، ایسا ہی نہیں ہوگی، کمال و طلقہ، جیسے کہ اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا قبل الدخول، دخول سے پہلے، ولم یسم لہا مہرا، اور اس کے لیے مہر مقرر نہ کرتا، فعلی عملہا ہونا بالرأی والقیاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں پر رائے پر اور قیاس پر عمل کیا، وقدمہ علی خبر الواحد، اور قیاس کو خبر واحد پر مقدم کیا، یہی حضرات شوافی کا بھی مذہب ہے۔ وَنَحْنُ عَمِلْنَا بِحَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، اور ہم نے حضرت مَعْقِلِ بْنِ سِنان رضی اللہ عنہ کی روایت پر عمل کیا، کیوں؟ لِأَنَّ الثِّقَاتِ مِنَ الْفُقَهَاءِ، اس لیے کہ فقہاء میں سے جو معتمد ترین اور ثقہ راوی ہے، کعلقمہ، جیسے کہ حضرت علقمہ، ومسروق والحسن، جیسے مسروق اور حسن بصری رحمہم اللہ ہے، کبار تابعین، لما رووا عنہ، جب انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، صار کالمعروف بالعدالت، تو یہ مجہول معروف بالعدالت راوی کی طرح ہو گیا۔ شارح کہتے ہیں وہ مؤکد بالقیاس ایضا، اور یہ خبر واحد قیاس کے ساتھ بھی مؤکد ہے، اور وہ یہ کہ ان الموت یؤکد مہر المثل، موت یہ مہر مثل کو ایسا ہی مؤکد کرتی ہے، کما یؤکد المسمى، جیسے کہ مہر مسمى کو، متعینہ مہر کو، مقررہ مہر کو مؤکد کرتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَظْهَرْ مِنَ السَّلَفِ إِلَّا الرَّدُّ، اگر صحابہ میں سے ظاہر نہ ہو اس روایت کے بارے میں مگر صرف رد کرنا ہی ظاہر ہو، کانا مستنکرن، تو پھر یہ روایت، یہ خبر واحد مستنکر ہوگی، فلا يقبل، اس لیے قبول نہ ہوگی۔ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْمَجْهُولِ، مجہول کی یہ چوتھی قسم ہے۔ ومثالہ، اس کی مثال ہے، ما وہ روایت ہے، روت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، جس کو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے روایت کی، ان زوجہا، کہ اس کا جو شوہر تھا، طلقہا ثلاثا، انہوں نے اس کو 3 طلاقیں دی، ولم یفرض لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکنا ولا نفقتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نہ سکنا مقرر کیا اور نہ ہی نفقے کو۔ وَرَدَّهُ عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو رد کر دیا، وقال، اور فرمایا، لا ندع کتاب ربنا وسنت نبینا، ہم اپنے رب کی کتاب اور نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، بقول امرات، ایک ایسے عورت کی بات پر، لا ندری، ہم نہیں جانتے، اصدقت ام کذبت، پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے، احفظت ام نسیت، پتہ نہیں یاد رکھا انہوں نے یا بھول گئی ہے، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول فرماتے ہوئے لہن نفقۃ و سکنا، اس عورت کے لیے نفقہ بھی ہوگا اور سکنا بھی ہوگا۔ وقال ذلك بمحضر من الصحابتی، وقال ذلك عمر بمحضر من الصحابتی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے صحابہ کی موجودگی میں۔ فلم ينکرہ احد، کسی نے ان پر نکیر نہیں کی۔ فکان اجماعا، اس لیے یہ اجماع ہوگا علی اس بات پر ان الحدیث احادیث مستنکر، کہ یہ روایت مستنکر ہے۔ ولیکن قیل، لیکن کہا گیا اراد عمر بالکتاب والسنت القیاس، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتاب اور سنت سے مراد قیاس لی ہے۔ علی الحامل المبتوتۃ، ایسے حاملہ عورت پر جس کو طلاق بتہ دی گئی ہو، 3 طلاقیں، وعلی المعتدۃ عن طلاق رجعی، اور طلاق رجعی سے جو عدت گزار رہی ہو اس معتدہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ بجامع الاحتباس، احتباس یعنی روکنے کی علت کی وجہ سے، جامع یعنی علت مشترکہ۔ وقیل، اور کہا گیا بین السنت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنت کو بیان کیا، ہوا بنفسہ، خود ہی انہوں نے سنت کو بیان کیا۔ واراد بالکتاب، اور کتاب سے مراد لی ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تخرجوہن من بیوتہن فی باب السکنا، سکنا کے باب میں یہ آیت مراد لی ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقہ عورتوں کے لیے متاع ہے، عرف کے مطابق ہے، فی باب النفقۃ، یہ نفقہ کے باب میں ہے، یہ آیت مراد لی ہے کتاب اللہ سے۔ وَإِن لَمْ يَظْهَرْ، اور اگر ظاہر نہ ہو وہ روایت، مجہول راوی کی روایت، هذا هو القسم الخامس من المجہول، مجہول راوی کی یہ 5ویں قسم ہے۔ اے ان لم يظهر حدیثه في السلف، اگر صحابہ میں اس جیسے مجہول راوی کی حدیث ظاہر نہ ہو، فلم يقابل برد ولا قبول، اور انہوں نے سامنا نہ کیا ہو رد کرنے کا اور نہ ہی قبول کرنے کا، یجوز العمل به، تو اس کی حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، ولا یجب، اور واجب نہیں، بشرط، اس شرط پر ان لم یکن مخالفا للقیاس، کہ اگر وہ قیاس کے مخالف نہ ہو، تو پھر حکم کی نسبت روایت کی طرف ہوگی اگر حدیث کے قیاس کے موافق ہے، حکم کی نسبت حدیث کی طرف ہوگی، تو پھر سوال ہو کہ حدیث کی طرف نسبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قیاس کے موافق ہے، قیاس کی طرف بھی کرنی چاہیے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں وفائدۃ اضافۃ الحکم حینئذ، اور اس وقت حکم کی نسبت کرنا، اضافت کرنا الی الحدیث، حدیث کی طرف، اس کا فائدہ یہ ہے دون القیاس، نہ کہ قیاس کی طرف نسبت کرنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ یتمکن الخصم فیہ، کہ خصم اس میں قادر نہ ہو، ما اس چیز پہ، یتمکن فی القیاس، کہ جس میں وہ قیاس میں قادر ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس پر قادر ہوتا ہے؟ من منع ھذا الحکم، یہ ما کا بیان ہے، یعنی اس حکم کے منع کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ ولما فرغ، یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے۔ محشی نے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو نفقہ کیوں نہیں دیا گیا سکنا؟ 2 قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کو نفقہ اس لیے، سکنا اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ طویل الزبان تھی، شوہر کے اقربا پر ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں چلتی تھی، اس وجہ سے ان کو اپنے گھر منتقل کیا گیا، تو نفقہ سکنا نہیں دیا گیا، نفقہ بھی نہیں دیا گیا۔ اور دوسرا قول نقل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو نفقہ اور سکنا اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ جب ان کا شوہر مر گیا، یا دونوں طلاق دے دی، شوہر نے مر تو نہیں، طلاق دے دی، تو وہ گھر میں اکیلے تھی اور ان پر ڈر تھا، وہ مکان وحشت زدہ تھا، تو ان پر ڈر کی وجہ سے ان کو منتقل کیا گیا اپنے گھر میں، اس نے نفقہ اور سکنا نہیں دیا۔